بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب فرعون کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، غریبوں پر ظلم نہ کرے ورنہ اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کی دربار میں پہنچے اور کہنے لگے، اے فرعون سن، میں رب کائنات کی طرف سے آیا ہوں۔ فرعون ہنس کر کہنے لگا، کون اللہ؟ یہاں کا تو رب میں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے، تیری حکومت تو ان چند انسانوں پہ ہے، لیکن حقیقی خالق وہ ہے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس کے سلطنت کے تلے چرند، پرند اور تمام مخلوقات زندگی بسر کرتے ہیں۔ فرعون زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تو دیوانہ تو نہیں؟ اپنے کپڑے دیکھ، اپنی حیثیت دیکھ، نکل جاؤ ورنہ تمہیں میں قید کروا دوں گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اگر میں ابھی اللہ کی کوئی نشانی لے آؤں تو پھر کیا تم بنی اسرائیل کو آزاد کرو گے اور انسانوں پہ ظلم کرنا بند کر دو گے؟ فرعون کہنے لگا، کون سی چیز ظاہر کرنا چاہتے ہو؟ ظاہر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی عصا کو زمین پہ رکھا۔ وہ عصا تبدیل ہو کر ایک اژدہا بن گئی اور وہ اژدہا پورے محل میں پھرنے لگا۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے جیسے ہی باہر نکالا تو وہ چاند کی طرح روشن نظر آنے لگا۔ فرعون کے محل والے سب کے سب حیران ہو گئے۔ فرعون نے سوچا کہیں بغاوت نہ ہو جائے تو کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو اس جادو کی زور سے میری سلطنت کو ختم کرنا چاہتا ہے، بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا ہے؟ اے موسیٰ، یہ زمین جادوگروں کی زمین ہے اور میرے پاس اس سے بھی بڑے جادوگر موجود ہے۔ کیوں نہ ایک مقابلہ کرتے ہیں؟ تم اپنا جادو دکھاؤ، ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ لیکن فرعون خود کو خدا مانتا تھا۔ اس نے اپنی قوم کے بہترین 40 جادوگروں کو بلایا جو بچپن سے ہی جادو سیکھ رہے تھے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون تھے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے جادو کرنے والو، جھوٹ نہ بولو، اللہ کی مخلوق کو گمراہ نہ کرو۔ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی جادوگر نہیں۔ میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری اصلاح کرنے آیا ہوں۔ وہ سارے کے سارے جادوگر آپس میں بات کرنے لگے۔ کچھ نے کہا، شاید یہ نبی ہو، تو کچھ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کوئی جادوگر ہے۔ صلاح مشورے کے بعد وہ سب جادوگر فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون کہنے لگا، اے جادوگرو، جو کچھ تم چاہو گے وہ تمہیں عطا کیا جائے گا اور تم ہمارے خاص لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وہ سب جادوگر لالچ میں آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، یہ دونوں بھائی صرف جادوگر ہے اور کچھ نہیں، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ وہ 40 کے 40 جادوگر صف بنا کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ تمام لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، آج جو بھی غالب آیا بس وہی سچا ہے۔ پھر وہ جادوگر کہنے لگے، اے موسیٰ، پہلے تم اپنی نشانی ظاہر کرو، پھر ہم تمہیں دکھائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، پہلے ان کو اپنا جادو دکھانے دیں۔ تو ان جادوگروں کے پاس جو لاٹیاں اور رسیاں تھیں انہوں نے زمین پر پھینکی اور انسانوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسانوں کو وہ سب سانپ نظر آنے لگے، وہ حرکت کرنے لگے۔ تمام لوگ ڈر رہے تھے کہ اتنے میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پھینک۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ پھینکا، وہ اژدہا بن کر ان جادوگروں کے تمام سانپوں کو کھا گئی۔ وہاں موجود سارے کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرنے لگے، اور جب یہ منظر ان جادوگروں نے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے، اے لوگو، یہ جادو نہیں، کیونکہ ہم تو جادو صرف انسانوں کی آنکھوں پہ کرتے ہیں، لیکن موسیٰ نے جو کیا وہ سچ ہے،
یہ کہہ کر وہ سب کے سب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے اور تسلیم کیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔